بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کو کائنات میں عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ کریم رب فرماتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے اس کو بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے، عبث پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ انسان کے لیے مفید ہی ہے، چاہے وہ اس سے بلا واسطہ فائدہ اٹھائے یا بالواسطہ فائدہ اٹھائے۔ ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ نے کائنات میں بیکار پیدا کی ہے، حتیٰ کہ مکھی سے لے کر ہاتھی تک، اور مچھر سے لے کر آسمان کے ستاروں تک، اور زمین، چاند، سورج، ستارے، حیوانات، نباتات، جمادات، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے فائدہ مند پیدا نہ کی ہو۔ حتیٰ کہ موذی جانور بھی انسان کے لیے بہت سی ادویات میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کی جو اجزاء ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کارآمد اور مفید ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر موت کو دیکھا جائے تو موت بھی انسان کے لیے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مفید بن جاتی ہے، اور پھر اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے لیے جو بہتری کا راستہ ہے وہ فرما دے۔ تو اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ نے بے مقصد پیدا کی ہے۔ اگر ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کریں، تدبر کریں، تو وہ اتنا عظیم رب ہے کہ ایک جانور جسے ہم سارا دن چارہ ڈالتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو اس کے پیٹ میں ایک طرف گوبر ہوتا ہے، دوسری طرف خون ہوتا ہے، پھر اس میں سے درمیان میں سے خوبصورت دودھ بھی انسانوں کے لیے پیدا فرماتا ہے، اور پھر اس کا جو گوبر ہے وہ زمین میں بطور کھاد استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم اگر ان کیڑوں مکوڑوں کی طرف دیکھیں تو یہ سانپ، یہ بچھو، یہ بھی عبث پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ یہ ایسی مخلوق ہے کہ جو میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ آسمان سے جو سورج کی الٹرنیٹو شعاعیں زمین پر آتی ہیں جن سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ وہی مخلوق جو زمین پر سانپ اور بچھو کی صورت میں ہوتی ہے ان شعاؤں کو اپنے جسم میں جذب کر لیتی ہے، اور پھر وہی شعاعیں جو انسان کو نقصان دہ ہوتی ہیں ان سے بچ کر انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور پھر اگر ہم دیگر چیزوں کی طرف دیکھیں تو درخت بھی انسان کے لیے فائدہ مند پیدا کیے گئے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں زمین پر جو رینگنے والے کیڑے ہیں یہ ہمارے فصلوں کا نقصان جو ہوتا ہے، جو اس میں مضر اثرات والے جراثیم موجود ہوتے ہیں وہ ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر چڑیوں کی طرف دیکھیں تو وہ ان نقصان دہ کیڑوں کو جو ہماری فصل کو تباہ کرتے ہیں وہ ان کے لیے مفید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم زمین کی مٹی کی طرف دیکھیں تو اللہ نے اس میں ایک خاص قسم کی مخلوق پیدا کر دی ہے جو ڈی کمپوز کرنے کے لیے، یعنی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اور پھر اپنے اندر جذب کرنے کے لیے میرے مالک نے پیدا کر دی ہے، تو اسے عام آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہم توجہ بھی نہیں کرتے، تو جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے تو وہ کتنا عظیم اور کریم رب ہے کہ وہ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا کہ وہ گمان کرتا ہے کہ بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اسے لوٹ کے اپنے رب کی طرف ضرور جانا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ارد گرد ماحول میں تدبر اور تفکر کرنا چاہیے کہ کن کن چیزوں کو کس کس مقصد کے لیے ہمارے رب نے پیدا کیا ہے۔ اور خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب تم دیکھو گے اپنی ذات میں بھی نشانیاں اور آسمان میں بھی نشانیاں۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کن کن چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے لیے میرے رب نے کیا کیا چیزیں مسخر اور پیدا کی ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہمیں فائدہ دے رہی ہیں۔ چاہے کوئی امیر ہے تو وہ غریب کی طرف دیکھے کہ اللہ نے اس کے لیے بھی اس غریب کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا۔ اگر اسے مال دیا ہے تو غریب اس لیے ہے کہ وہ اس سے صدقہ لے اور میرے رب کی بارگاہ میں اس کا صدقہ قبول ہو، اور پھر اس کے لیے بخشش کا دروازہ کھل جائے۔ تو جو ہمارے گھروں میں ایسے معذور گھر میں ہوتے ہیں کہ جو ذہنی توازن جن کا ٹھیک نہیں ہوتا، یا کسی عذاب میں مفلوج ہوتے ہیں، یا جن کا بولنے کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا، ہم جسے بوجھ سمجھتے ہیں، اگر ہم ان کی باتوں کو برداشت کریں یا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ان کی خدمت کریں، تو ان کے ساتھ کی ہوئی محبت، ان کے ساتھ کیا ہوا اچھا رویہ، ان کی ہوئی خدمت انشاءاللہ وہ ہمارے لیے باعث بخشش بن جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس مخلوق کو، ایک چونٹی کو بھی، ایک مکھی کو بھی، ایک مچھر کو بھی، ایک کسی اور چیز کو بھی اللہ نے عبث پیدا نہیں کیا۔
تو ایک کامل انسان نہ ہو تو کیا وہ عبث ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے کسی چیز کو بیکار بھی پیدا نہیں کیا، اور ہم نے لوٹ کے بھی اس کی طرف جانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کمی پیشی ہے تو اسے درست کرنا چاہیے۔ اگر قیامت کے دن پلٹ کے جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو میرے مالک نے پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں امتحان میں ڈالا تھا تو تم نے کیا کیا؟ معذور کی خدمت کی، مخلوق کا خیال کیا، کسی بیمار کی عیادت کی، کسی نیکی کی طرف قدم بڑھایا، تو پھر ہم وہاں پر جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی قدر بھی کریں اور پھر اس کی کائنات میں غور اور تدبر